نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب اما ترینی ما یوعدون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 93۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اے میرے رب اما ترینی ما یوعدون، کہ اگر آپ مجھے دکھلا دیں وہ باتیں جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان تھا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، کسی کو ولد اور بیٹا نہیں بنایا، اور فرمایا نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو فرمایا کہ پھر ہر ایک معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتا؟ چڑھائی کرتا، دنیا کے اندر فساد ہوتا۔ لیکن اللہ کے سوا کائنات میں فساد نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی نہیں ہے۔ اب مشرکین لوگ جب بہت تنگ کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ذہن کے اندر خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسی تنبیہ کیوں نہیں کر دیتا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ مانتے نہیں تھے، تنگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اے حبیب آپ کہیں کہ اے میرے رب اما ترینی ما یوعدون، کہ اگر آپ چاہیں تو آپ وہ دکھا دیں مجھے جو آپ نے وعدہ کیا ہے، اور ساتھ فرمایا رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ اے میرے رب آپ مجھے نہ بنائیں ظالم لوگوں میں سے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ ایسا کہیں، اور فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ دکھلا دیں جو ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے مشرکین کو تنبیہ فرمائی اور مختلف طرح کے ان کے اوپر عذاب آئے۔ دیکھیں آپ، جتنے بھی مشرکین تھے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو تو کیا کیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بڑے بڑے کفار کو مروا دیا، جنگوں میں ان کو بہت زیادہ شکست فاش ہوتی رہی اور بڑے بڑے کفار مارے گئے، اور کچھ بہت زیادہ مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر جتنا بھی جزیرۃ العرب ہے وہ مشرکین سے خالی ہو گیا، اور پھر صحابہ کرام کے دور میں مسلمانوں کا ایسا سکہ جمع، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی اور آدھی دنیا سے زیادہ کو صحابہ نے فتح کر لیا، تو اب مسلمانوں کی طرف کوئی بھی سپر پاور، کوئی بھی طاقت اپنی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ آپ کو دکھلا دیں، اللہ اس بات پر قادر ہیں۔ اور ساتھ ہی آگے فرمایا، دیکھیں جب کوئی بندہ برائی کرتا رہتا ہے تو بعض دفعہ بندہ آگے سے سختی سے جواب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی سختی کا، ان کی برائی کا جواب آپ نے برائی سے نہیں دینا، آپ نے برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا ہے۔ دیکھیں جب کسی نے برا کیا تو برے کے ساتھ برائی والا جواب دیا تو مطلب برائی بڑھ گئی ہے، اور جب برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا جاتا ہے تو برائی کم ہو گئی ہے۔ برائی کیا ہو گئی ہے؟ کم ہو گئی ہے۔ دیکھیں جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا اس کے پیچھے نیکی کو لگا دو، کیونکہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا کے رکھ دے گی۔ لیکن اگر گناہ کے بعد دوبارہ گناہ آ گیا تو پھر وبال زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، فرمایا کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ آپ اچھائی کو پھینکیں، اچھائی کو اس کی طرف دیں۔ اور نبی علیہ السلام کیسے ہی اوصاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر برے بندے کا اور ہر بد اخلاق بندے کا اچھے طریقے سے جواب دیتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام بھی جب نئے مسلمان ہوتے تھے تو نئے مسلمان ہوتے ہوئے ان کی بعض زبان سے سخت الفاظ نکال لیتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا آداب کا ان چیزوں کا، تو نبی علیہ السلام ان کا بھی بڑا نرمی کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ ایک صحابی نے کوئی ایسی بات کر دی
تو نبی علیہ السلام نے بہت نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا بات کی، تو کہا کہ میں نے آج تک ایسا معلم نہیں دیکھا، آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر تھے۔ تو فرمایا نحن اعلم بما یصفون، فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور جب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا بھی سکھلائی، فرمایا کہ آپ کہہ دیں میرے رب مجھے آپ کی ذات کی پناہ چاہیے، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے، کہ شیطان آتے ہیں وسوسہ ڈالتے ہیں، اس سے مجھے آپ کی پناہ چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے اللہ مجھے آپ کی پناہ چاہیے کہ ان یحضرون، کہ یہ شیطان میرے قریب آئیں، میرے پاس حاضر ہوں، اس بات سے بھی مجھے آپ کی پناہ چاہیے۔ یہ بات بیان فرما دی، تو آگے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس ان کی موت آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کہ اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے۔ یہ لوگ مرتے ہوئے، مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت میں بھی یہ حسرت کریں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، لیکن واپس لوٹ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح مرتے ہوئے بندہ یہ بھی آرزو کرے گا کہ یا اللہ کہ اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دینا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ کروں اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں، لیکن تب مہلت نہیں ملتی۔ فرمایا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، فرمایا کہ شاید کہ ہم وہ اعمال کریں فیما ترکت، جو ہم نہیں کر سکے، جن کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، وہ اعمال ہم کر لیں اب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، خبردار، ایسا اب نہیں ہو سکتا، اب یہاں سے واپس لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، فرمایا کہ ان سے آگے برزخ ہے، پردہ ہے، الی یوم یبعثون، کس دن تک؟ جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیں بندہ قبر میں پہنچ گیا نا، اب واپس نہیں آ سکتا، اب واپس، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے بھی پردہ ہے، آگے بھی یہ برزخ ان کے لیے کیا ہے؟ قیامت کے دن تک پردہ ہے، اور اس وقت جا کر بات کھل جائے گی۔ برزخ کہا جاتا ہے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کی جو قبر والی زندگی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر پھر مختلف طرح کے عذاب بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں جو روایات کے اندر آتی ہیں۔ ہاں جی، جس طرح مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، اچھے بندے کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، برے بندے کے لیے فرمایا کہ ایسے ایسے اس کو دبا دیتی ہے، اس کی پسلیاں اس طرح آپس میں گھس جاتی ہیں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ بندے کے اوپر سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اس کے ایک پاؤں کی طرف، ایک سر کی طرف، جو اس کو ڈستا رہتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو بندہ برا ہوتا ہے، لیکن یہ سزا تام نہیں ہے، یہ تو ایک ابھی ابتدا ہے، سزا کہاں پر ملنی ہے؟ آخرت میں جا کر ملنی ہے۔ اور جو بندہ نیک ہوتا ہے، یہ قبر اس کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے باغ بن جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی، آخرت کی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔